YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ اور آج کے جو ہمارا پروگرام ہے وہ ٹاپک ہے نوجوان نسل۔ ٹاپک ہے ہمارا نوجوان نسل۔ آج ایک زمانہ تھا، ہم دیکھتے تھے کہ گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں ایک چوکیدار ہوا کرتا تھا، وہ ڈنڈا لے کے گھوما کرتا تھا اور ساری دکانوں کے تالے چیک کرتا تھا، اور گلی محلے میں جنہیں دیکھا کوئی باہر اندر ہے تو اس کے بھی جا کے پوچھتا تھا، یا کسی کا کوئی ایڈریس پوچھتا تھا تو اس کا جا کے پوچھا کرتا تھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے ہو، کس سے ملنا ہے، یعنی اس طرح کی ڈیٹیل۔ لیکن آج یہ موبائل کا اللہ بھلا کرے، اس نے وہ چوکیدار سسٹم ختم کر دیا، چوکیداروں کو بے روزگار کر دیا۔ آپ گلی کے ہر نکڑ پہ دیکھیں، چند نوجوان بیٹھے ہوں گے، کچھ تو ہنس رہے ہوں گے، کچھ رو رہے ہوں گے۔ اور آج عشق جو نا، عشق میں یہ کہوں کہ بہت زیادہ سستا ہو چکا ہے۔ ہر لڑکے کے پاس 2-3 لڑکیوں سے عشق محبت، اور ہر لڑکی کے ساتھ 2-3 لوگوں کی محبت ہے۔ اور یہ محبت کہاں تک ہے؟ محبت صرف بیلنس لوڈ کروانے تک ہے کہ اتنا بیلنس بھیج دو، میں رات کو باتیں کروں گی آپ سے، یا اتنا بیلنس تم بھیج دو، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اسی طرح سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، حالانکہ عشق نہیں ہے، یہ جذبات ہیں۔ اور جذبات میں بندہ جب بھی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بھی تباہ کرتا ہے۔ اس جذبات پر کنٹرول رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچے کو یہ تو نہیں کہتے اٹھا کے کہ چلو نماز پڑھنے، اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم یہ نہیں کہتے۔ اور خود اگر ہم ٹوٹی پھوٹی جا کے اگر کوئی نماز پڑھ کے آتے ہیں تو بڑے فخر سے دوسرے کو کہتے ہیں جی ہم نماز پڑھ کے آئے۔ بھائی نماز آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، قبول اللہ نے کرنا ہے، اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ ظاہر مسجد سے آئے ہیں، سر پہ آپ نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے، میرا آپ کا نشان آپ کے سر پہ ہے، ماتھے پہ ہے، تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، میں نماز پڑھ، یہ کیا ہے؟ یہ سب نمائش ہے، کیونکہ نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، عبادت اللہ کے لیے، آپ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ جو بچے ہیں آپ کے گھر میں، 7 سال تک کے جو بچے ہیں یا اس سے اوپر کے جو بچے ہیں، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کو بتائیں کہ نماز تم پر فرض ہے۔ اور یہ تک کہا گیا اسلام میں کہ 7 سال سے اوپر بچہ ہو جائے تو اس کو زبردستی مسجد بھیجو، پھر اگر اس طرح جائے تو مار کر بھیجو۔ لیکن ہم ایسا کچھ کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ جی فلانا چور ہے، فلانا جھوٹا ہے، فلانا یہ ہے، فلانا وہ، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کہ یہ آج فلانا چور ہے، آج فلانا چور ہے، آج ڈمکانا ایسا کر گیا۔ یہ غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت وہ چیز ہے کہ جو آپ کی پوری زندگی کو تباہ کر دے، آپ کے پاس آتی ہوئی برکت کو روک دے۔ اور وہ گناہ ہے کہ اگر میں مثال کے طور پر کسی کی غیبت کرتا ہوں تو یہ سمجھے کہ میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہوں۔ اگر میں کسی کی غیبت کرتا ہوں جو اس نے کیا بھی نہیں ہے تو میں پھر بھی کہتا ہوں نہیں اس نے ایسا کیا، یا پھر اگر میں ویسے ہی اس کو خام خواہ ٹارچر کرتا ہوں کہ جیسا ایسا، تو یقین کریں کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی فکر کون کرے گا، کون سوچے گا؟ یہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو دین کی طرف لے جاؤ گے، اتنی ہی کامیابی و کامرانی آپ کے نزدیک آتی چلی جائے گی، بالکل آپ کے آہستہ آہستہ قریب آتی چلی جائے گی، اور آپ کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے، اور آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا، یہ وسوسے ختم ہو جائیں گے، یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ لیکن توجہ دے کر دیکھیں نا، آپ توجہ تو دیتے نہیں، پھر یہ کہتے ہیں جی نہیں ہم تو فلانا ذکر کر رہے تھے تسبیح کے اوپر، 10 دن کیا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ 2 مہینے کیا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرے پیارے دوست، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ کچھ ہو نہ ہو یہ آپ کو کرنا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ میرے اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اور کئی ایسی دعائیں ہم مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہماری دعا نہیں قبول ہوتی۔ جب ہم حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں اتاریں گے تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ذرا اس چیز پر غور کیا آپ نے؟ اور آج ہم مثال لیڈروں کو کہتے ہیں جی فلانا یہ کر گیا، فلانا وہ کر رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے، فلانا۔ آج ان ساری چیزوں کو دیکھیں، یہ غیبت نہیں ہے کیا؟ یہ برائی نہیں ہے کیا؟ اور کیا آپ اپنے بچے کو زبردستی بھیجیں گے مسجد؟ ہاں کر دیں گے آپ، لیکن بھیجنا آپ نے نہیں ہے۔
खुद तवज्जो देंगे दीन की तरफ, खुद अल्लाह के ज़िक्र में लगेंगे, नमाज में लगेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, ये सारी चीज़ें करें तो फिर अगर आप नाकाम हो तो फिर बात है। ये नहीं कि आपने 10 दिन पढ़ा तो कहने लगे जो लोग पैसा ही नहीं आया। और बहुत से लोग तो कहते हैं कि मैं तो 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, कोई प्राइज बॉन्ड ही नहीं लगा। तो प्राइज बॉन्ड लगाने के लिए, जुए के लिए आप जो नहीं कर रहे हो, या पर्चियाँ लगाने के लिए, सट्टे लगाने के लिए आप ये कर रहे हो। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी करो, तुम्हारी हर चीज़ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर अल्लाह राज़ी हो गया तो यकीन करें दुनिया की कोई परेशानी नहीं रहेगी। यही परेशानी आपके लिए फूलों का हार बन जाएगी और कामयाबी की हार बन जाएगी आपके गले में। ज़रा करके तो देखें। ये था प्यारे दोस्तों आज का हमारा प्रोग्राम। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।